بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سستے اور مکمل غذا، تمام وٹامن، تمام منرلز، پروٹین، فیٹ کے لیے اومیگا 3 تک اس میں موجود ہیں، خوراک کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ جو خوف آ رہا تھا پچھلے 50-60 سال میں، کولیسٹرال بڑھ جائے گا، کولیسٹرال بڑھ جائے گا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ 1961 میں یہ اینسلکی نے جو ڈرامہ شروع کیا تھا ڈرگ اور فوڈ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کہ کولیسٹرال خطرناک ہے اور ساری ہماری اچھی غذائیں، انڈے، مکھن، گھی، گوشت بند کرا دیا تھا۔ یہ میں نے لیکچر بھی بنایا تھا، تسلی ڈیپ سننا چاہیں تو آپ اس میں جا کے سن لیں۔ یہ ان کا سارا فراڈ تھا، جھوٹی ریسرچ تھی، اور اب 80% جو یہ اسٹڈی انہوں نے کرائی تھیں وہ غلط تھیں، وہ فراڈ تھا۔ ایک چیز میں سارے لوگوں سے اور خاص کر نوجوان ڈاکٹروں کو کہوں گا کہ جب بھی کوئی اسٹڈی ایسے آئے وہ اس کا پوچھیں کہ خرچہ کیسے اٹھایا ہے۔ ہر اسٹڈی کو کوئی نہ کوئی اسپانسر کرتا ہے، کوئی بندہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، وہ دیکھیں۔ وہ اگر کوئی ڈرگ کمپنی ہے، اسٹیٹن ڈرگ والے ہیں زیادہ تر، یا آئل والے ہیں، فوڈ انڈسٹری ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رزلٹ ان کی مرضی کے مطابق آنے۔ یہ ایک کی پوائنٹ نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب کولیسٹرال انہوں نے کم کرنا شروع کیا تو اس کے نقصانات 50-60 سال میں ہر بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہارٹ اٹیک ریٹ بڑھ گیا، شوگر بڑھ گیا، جوڑوں کی تکلیف بڑھ گئی، اندھا پن بڑھ گیا، ساری بیماریاں جن کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں انسٹنس وہ بڑھ گئیں۔ نیند کا من شروع ہوگی، فیٹ سولبل وٹامن سارے ہضم ہونے ختم ہو گئے، کیونکہ یہ جب تک آپ فیٹ نہیں کھائیں گے یہ ابزار نہیں ہوں گے۔ دماغی فنکشن کم ہونا شروع ہو گیا، خودکشی کے بڑھ گئے، پتھریاں بننی شروع ہو گئی، کیونکہ بائل جو ہے وہ بھی کولیسٹرول سے بنتا ہے۔ سیکس کے بارے میں مردانہ قوت بہت کم ہونی شروع ہو گئی، برین شارٹ ہونا شروع ہو گیا، ڈپریشن، سٹریس، irritability، انگزائٹی، کوئی بیماری کا نام لیں یہ سب اس میں آنے شروع ہو گئے۔ اور خاص کر جتنے ہارمون تھے، مردانہ، زنانہ، اینڈروجن، کارٹیسول، یہ سارے کولیسٹرول سے بنتے ہیں۔ ہمارے سیل کی، تمام سیل کی وال کولیسٹرول سے بنتی ہے۔ سیل وال جتنی مضبوط ہوگی، بیکٹیریا، وائرس اس کو انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ اور دوسرا برین کی ساری مائلن شیت یہ بھی کولیسٹرول سے بنتی تھی۔ تو یہ اس لیے کولیسٹرول کم نہ رکھیں۔ جب کولیسٹرول کم ہوتا تھا، دیکھیں وٹامن ڈی بھی نہیں بنے گا سورج سے، اس کے لیے بھی کولک ایسیفرال کولیسٹرول ہے، یہ اس کے فنکشن ہے۔ سارے جو لوگ کہتے ہیں ایل ڈی ایل زیادہ ہونا خطرناک ہے، یہ دیکھیں سب ریجیکٹ ہو گیا۔ آگے میں کو ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ کی آپ کو سناؤں گا ویڈیو بھی۔ یہ بائل ایسڈ، بائل سالٹ کولیسٹرول سے بنتے ہیں، سارے سیکس ہارمون اس سے بنتے ہیں، یہ سارے آپ دیکھ لیں ایل ڈی ایل سے بن رہے ہیں، سیل ممبرین ساری۔ تو کولیسٹرول کبھی نہیں کم کرنا ہے، اسی لیے اس کو بار بار کھائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا ڈرگ فارما نے کہا کہ اسٹیٹن ڈرگ نکالی جو کولیسٹرول کم کرے۔ اس نے جو تباہی مچائی، یہ ڈاکٹر نادر کارڈیالوجسٹ ہیں، 30 سال تک یہ کہتے ہیں کہ میں سٹنٹ ڈالتا رہا، پریکٹس کرتا رہا۔ ابھی پچھلے 10 سال سے انہوں نے لو کارب کیا ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا ہل گئی ہے ساری۔ یہ سنیں، ان کا ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے لیکچر ہے لو کارب میں 2023 کا، سنیں آپ۔ Now, my previous speaker, Khurram, talked a lot about statins. I think that these are perhaps the most worthless drugs on the planet. There is lack of data, but I think there is a lot of inferential information, even from my clinical practice, that statins cause insulin resistance. They poison the mitochondria by depleting CoQ10. And because they increase the VLDL receptor, it's a receptor that picks up fat from the circulation. When you take statins, your receptor goes up, so your visceral organs take up more fat and become fat toxic or lipotoxic. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی عقل آ گیا، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ ابھی گھی کھائیں، انڈے کھائیں، مکھن کھائیں، یہ ان کی ٹائم کا ایڈنگ ہے۔ اصل میں اس کا نقصان کیا ہوا کہ 18 ملین لوگ، 1,80,00,000 لوگ ہر سال ہارٹ اٹیک، سٹروک اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں کہ کولیسٹرول لو رکھا گیا، اسٹیٹن ڈرگ دی گئی ہیں ان کو۔ یہ بڑی وجہ ہے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ شوگر اور آئل، یہ 2 بڑی وجہ تھی جن کی وجہ سے انسولین ہوتا ہے، آکسیڈیٹیو سٹریس آتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یہ چھپانے کے لیے سارا ڈرامہ رچا گیا۔ اور آج کل یہ سٹریس اور ٹاکسن، یہ جو انوائرمنٹل ٹاکسن آ رہے ہیں، پولوشن، اس کو بھی اینڈ کر رہی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے ہارٹ اٹیک کی۔ یہ دیکھیں، یہ اسٹڈی بار بار ثابت کر رہی ہیں کہ ایل ڈی ایل جس کو کہتے ہیں خطرناک کولیسٹرول ہے، یہ 95% لوگوں میں جن کا 100 سے نیچے تھا ان کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں۔ یہ کافی اسٹڈیز ہیں، ابھی تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس لیے کوئی فکر ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ نیچرل ہول فوڈ لیں، پروسیس فوڈ نہ لیں۔
یہی میری شروع سے ریکویسٹ ہے، یہ چیز آپ سمجھیں۔ آج میں آپ کو انڈوں کے بارے میں بتاؤں گا، سستا ترین فوڈ ہے غریب آدمی کے لیے، پروٹین، وٹامن، منرل، جو آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں ملٹی وٹامن پہ، سب چھوڑ دیں۔ 3 4 5 انڈے اگر دیسی مل جائیں تو کیا کہنے ہیں، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں فرق۔ اس میں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہے، اچھا کولیسٹرول ہے، سیچوریٹڈ فیٹ ہے، اومیگا 3 ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری باڈی میں جا کے جو پروٹین ہے وہ کارب میں کنورٹ ہوگی، گلوکوز فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ ٹرائیگلسرائڈ جو آپ کا خون میں بڑا ہوا ہے، جو خطرناک ہے، وہ گلوکوز سے بنتا ہے، وہ روٹی، گندم، چاول سے۔ یہ آگے کیٹون، کولیسٹرول سب باڈی میں تینوں چیزوں سے ملک، تینوں جو مین ہے فوڈ ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ شوگر، کاربوہائیڈریٹ، کوکنگ آئل، یہ اومیگا 6، یہ 2 چیزیں یاد رکھنا آپ، گندم، چاول، چینی اور کوکنگ آئل، یہ بھول جائیں آپ بس۔ انسولین آئے گا، اس سے اسٹریس آئے گا، انسولین ریزسٹنس آئے گا، میٹابولک ڈسفنکشن آئے گا اور ساری بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈا یہ کمپلیٹ سستی ترین پروٹین اور غذا، ایک انڈے میں 7 گرام پروٹین ہے۔ اس سے آپ حساب لگا لیں کہ 3 انڈے میں 25-26 گرام پروٹین مل جائے گی، جو کہ 100 گرام بیف مٹن میں ہوتی ہے، سستی ترین ہے۔ اگر آپ اس کو گھی میں بنائیں گے، آملیٹ بنائیں گے تو فیٹ بھی آ جائے گا، تو آپ کی کافی پورا ہو جائے گا۔ تو ہائی کوالٹی پروٹین ہے، تمام اسینشیل امینو ایسڈ انڈے میں ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ 50% واحد پروٹین ہے جو ابزارب ہوتی ہے، باقی میں نے آپ کو لیکچر بتایا 17 18 20 گوشت کی 30% ابزارب ہوتی ہے، باقی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ انڈا واحد ہے، اس سے زیادہ ماں کا دودھ ہے جو کہ 51-52% ہوتا ہے پروٹین، باقی کوئی پروٹین انڈے سے زیادہ اچھی نہیں ہے ابزارب ہونے میں۔ اومیگا 3 ہے، وٹامن ہے، یہ اب فرائی انڈے کھا لیں آپ، اس کا آملیٹ بنا لیں آپ، اس کو بوائل کر لیں، کس طریقے سے بھی کھا لیں۔ اور زردی ہے، اصل نیوٹریشن سارے زردی میں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ایک لسٹ ہے 5 انڈوں کی، یہ فارمی انڈے ہیں، اگر آپ 3 دیسی انڈے کھا لیں گے تو ان کے برابر آ جائے گی نیوٹریشن۔ آپ دیکھ لیں اس میں کوئی چیز نہیں رہ گئی، آپ کو زنک، کولین سب کچھ، ابھی میں ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو۔ کولین جو کہ بچے کے دماغ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے امپارٹنٹ ہے، سیل وال میں لیور سے فیٹی لیور کم کرتا ہے، اس لیے پریگنینسی میں میں بتاتا ہوں ماں کو انڈے ہر حال میں کھانے چاہیے۔ یہ جو کولین ہے یہ ہوموسسٹین کو میتھین میں کنورٹ کرتا ہے، اور میتھین گلوٹوتھائرین جو کہ ہمارے باڈی کا سب سے بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ اس کا سب سے بہترین فنکشن ہے۔ پھر ان میں لیوٹین اور زیوزینتھین ہیں جو آنکھوں کے لیے، جو خاص کر جو کمزوری آ رہی ہے اور جو موتیا آتا ہے اور یہ جو موبائل اور ٹی وی سے آنکھیں ڈیمیج ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ بہترین ہے 2 وٹامن۔ اور سب سے زیادہ پھر بتا دوں فیٹی لیور کے لیے 3 4 انڈے بہترین ہے، یہ پوری ریسرچ ہے، یہ اینڈ میں آپ ریفرنس بھی میں دے دوں گا۔ پھر میں بتا دوں کہ تمام حاملہ عورتوں کو، ماؤں کو 3 4 انڈے کھانے چاہیے، خاص کر دیسی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر جو مل جائے۔ روٹی اور چاول نہ لیں، بس لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیں، جو باقی کر لیں۔ تو شوگر کو ابھی انڈے کے ساتھ روٹی نہ کھائیں، ٹوسٹ نہ کھائیں، بریڈ نہ کھائیں، چاول نہ کھائیں، میٹھی چیز نہ کھائیں، بس یہ ایک مہربانی کر لیں۔ یہ نیوٹریشنسٹ ہیں، آپ دیکھیں ابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں، سنیں آپ غور سے۔ Yeah, Jonathan. So whole eggs are nutritionally rich. They supply almost every nutrient the human body needs except fiber. They're even sources for some harder to source nutrients like vitamin D and vitamin B12. The majority of recent research suggests that eggs pose no risk to our health and much more likely to actually provide health benefits. In fact, eating eggs alongside other food can help our bodies absorb more vitamins, they can make us feel full for longer. And one study found that adding an egg to salad can increase how much vitamin E we get from the salad. یہ ریفرنس ہے ان کا، تسلی سے پورا سن لیں ساری باتیں۔ یہ ڈاکٹر یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہترین ڈائٹ یہی ہے آپ کے لیے۔ یہ نادر علی کا پورا لیکچر ریفرنس ہے جو میں نے پیچھے بتایا اسٹیٹن کے بارے میں، یہ سن لیں آپ۔ اور یہ دیکھیں اب لیٹسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کولیسٹرول کم کرنا ہے تو انڈے اور مکھن کھائیں، اگر ویٹ کم کرنا ہے تو انڈے اور مکھن کھائیں، آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، یہ کیٹوسس بنے گا، پورا تھیوری آ گئی ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔